بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، یہ میرا ویلاگ ان سیلاب زدگان کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے برباد ہوئے، کمپلیٹلی یا سیمی یا کسی بھی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچی ہو اس فلڈ کی وجہ سے، یا ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ورلڈ نے پاکستان کو بہت پیسے دیے ہیں اس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، لیکن ایک ٹیڑی پیسہ بھی ان لوگوں پہ نہیں لگا۔ لوگ آج بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں یا ٹینٹوں میں یا اونچے بندوں پہ آج بھی رہ رہے ہیں۔ آج بھی ان کو جو انسانیت رکھتے ہیں لوگ ان کی مدد کرتے ہیں کھانے پینے میں بھی، لیکن جن لوگوں کا فرض تھا انہوں نے پیسہ لوٹا، حرامزادگیاں کی، منی لانڈرنگ کر کے وہ پیسہ وہ بھی اپنے بینکوں میں لے گئے، اپنے اوپر کرمنل کیسز ختم کروا لیے، لا بھی خود بنا رہے ہیں، چور بھی خود ہے، فیصلہ بھی خود۔ تو پھر اور کیا کون پوچھے گا ان سے؟ اللہ کے بعد صرف ایک ہی ادارہ رہ جاتا ہے جو انصاف دے سکتا ہے، وہ ہے ہمارا عدالتی سسٹم۔ عدالتوں کا بہت احترام ہے اگر عدالتیں ہوں، ججز کا بہت احترام ہے اگر ججز ہوں۔ میرے پاس اسپیشلی پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ میجر صاحب کوئی فلڈ زدگان کے لیے بھی کوئی ہمدردی کے طور پہ کوئی ویلاگ بنائیے، گورنمنٹ سے پوچھیے ان کے پاس پیسے کہاں گئے، کہاں کھائے، کہاں سے انصاف ملے گا۔ میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ ہماری عدالتیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہیں۔ وہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں، وہ چوروں، چکوں، ڈاکوؤں، ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ ایک روٹی چور، ڈبل روٹی چور، انڈا چور، مرغی چور، اس کو تو یہ بغیرت جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہونے دیتے۔ چورنی جس کو سزا ہوئی تھی مریم صفدر، اس کو عورت کہہ کے باہر رکھا ہوا تھا، جیل میں بھی جانے دیا، ودن 2 آورز پاسپورٹ بھی اس کو مل گیا، کیس بھی ختم ہوا اور لندن پہنچ گئی۔ یہ ہے ہماری عدالتیں۔ تو لعنت بیچتے ہیں ایسے ججز پہ، لعنت بیچتے ہیں جو جعلی ججز بنے ہوئے ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں۔ ہمیں نئی عدالتیں، اصل عدالتیں ہمیں چاہیے جس کی ہم دل و جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں وہ ججز چاہیے جو انصاف دے سکیں، اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے، سلیوٹ بھی کریں گے۔ لیکن یہ موجودہ چور ڈاکو ہیں۔ اس فلڈ زدگان کے جو پیسہ ملا، اگر چیف جسٹس کے پاس تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، تھوڑی سی بھی، سو موٹو لیتا، ایکشن لیتا، لیکن کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ آدھی رات کو عدالتیں کھولنے والا، چوروں ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، چوروں ڈاکوؤں کو اسمبلی کے اندر بٹھانے والا، وہ کدھر مر گئے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا پاکستان کا کیا حال ہو گیا؟ تم وہ لوگ ہو جو مال خود بھی کھاتے ہو، دوسروں بھی کھانے دیتے ہو، لیکن ان پاکستان کے غریب لوگوں کو، غریب عوام کو، جو خون پسینے کے پیسے دیتی ہے، جس سے تنخواہیں لیتے ہو، بغیر تو کچھ حلال کر دو، کچھ حلال کر دو۔ اگر تھوڑی سی ابھی بھی غیرت ہے، معافی مانگو قوم سے۔ چیف جسٹس صاحب معافی مانگیے قوم سے۔ آپ دوسروں کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتے ہو، میں تمہارے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتا ہوں کہ تم کورٹ کے اندر بیٹھ کے، تم جج کی ڈریس پہن کے اس کورٹ کی توہین کر رہے ہو، جس کے لیے ہمیں بہت رسپیکٹ ہے۔ اس سپریم کورٹ کی کرسی کی بہت رسپیکٹ ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس، رسپیکٹیبل چیف جسٹس بیٹھنا چاہیے۔
لیکن آپ کا جو رول ہے نا وہ چیف جسٹس والا نہیں ہے. یو ہیو ڈسگریسڈ دی آنر آف دیٹ چیف جسٹس. یو ہیو ڈسگریسڈ دیٹ کورٹ. لعنت ہے تجھ پر, لعنت ہے تمہارے ان فیصلوں پر. سائفر آیا, سائفر کا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تجھے بھیجا انکوائری کے لیے. کاش کہ وہی کر لیا ہوتا. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کی جیب گرم ہے. باجوہ نے آپ کو بھی پیسے لگا دیے ہیں. تم سب چوروں نے مل کے اس پاکستان کو لوٹا ہے. اب اگر آپ یاد رکھو, لوگوں کو مت مجبور کرو کہ تم لوگوں کو گھسیڑ کے سڑکوں پہ وہ انصاف تم سے لے سکیں. تم نے کیا دینا, وہ تمہارے ساتھ انصاف کریں گے رسیوں کے ساتھ. اب بھی سلجھ جاؤ, اب بھی بندے کے بچے بن جاؤ. لوٹا ہوا مال واپس کرو اور لوگوں کا انصاف دو. ان چوروں ڈاکوؤں کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے سلاف زندگان کے پیسہ کھا لیا ہے, ان کو پکڑو. سائفر کے اوپر انکوائری کرو. مت ڈرو, مت ڈرو کہ تمہیں کو کچھ ہو جائے گا. اور چیف جسٹس ہر جگہ وکیل تو ہو. اگر تم واقعی قابل وکیل ہو تو تمہیں اس چیف جسٹس سے ڈرنا نہیں چاہیے. تمہاری تو وکالت چل جائے گی. لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید آپ کی وکالت ناکام تھی اور چیف جسٹس بنیں گے تو آپ کو بہتر فیسلٹیز مل رہی ہیں. ایز اے وکیل آپ کو نہیں ملیں گی. میں اپنے تمام پاکستان کے جو اصل لائر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ان جعلی ججز کو باہر نکالیے. یہ ہمارے ججز کی توہین ہے, یہ ہماری کورٹس کی توہین ہے. یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر, میں ان کو ججز نہیں سمجھتا, نہ ہی ان کو میں عدالتیں سمجھتا ہوں. عدالتوں کا تو بہت بڑا احترام ہوتا ہے, ججز کا بہت بڑا احترام ہوتا ہے. لیکن ان بغیرتوں نے عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں, ان ججز کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اصل میں اس کرسی پہ بیٹھنا تھا. یہ بغیر میرٹ کے آئے ہیں, ان کو کرپٹ لوگ لے کے آئے ہیں, چور لوگ لے کے آئے ہیں, ٹیررسٹ لوگ لے کے آئے ہیں. انہوں نے کسی ریئل ٹیررسٹ کو, ریئل کرمنل کو, ریئل کرپٹ کو سزا دی ابھی تک؟ کسی کو, سوائے ککڑی چور کو. وہ میں جو میرے بھائی, بچے, بیٹیاں جو میرے ساتھ رابطہ کر رہی تھیں کہ فلڈ کے جو پیسے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, کس سے پوچھیں, کس سے پوچھیں؟ سب کے سب تو چور ہیں, ڈاکو ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس میں دیکھ لیں, عدالتوں میں دیکھ لیں, گورنمنٹ تو 100% سارے چور ہیں. اور رانا ثناء اللہ جس کی اوقات نہیں ہے, گدھا کہیں کا, چور, ڈاکو, نارکوٹکس مافیا, انٹرنیشنل نارکوٹکس مافیا. وہ جناب انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ میں امریکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویئر the respect has gone whenever there was a person involved in real narcotics. You never talk about him. But a person who has been criticizing you on other things, you have been blaming on such issues. But real criminals, you never take an action. If you are true leader to look after the human rights, can you declare Rana Sanaullah as a narcotics criminal and impose international restrictions on him? I don't think so. I don't think so. Because he's facilitating you. He's caring for your interest, but not the interest of the people of Pakistan. So, I will just say, have some shame. ابھی میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ آپس میں اتحاد نہیں پیدا کریں گے, جب تک آپ ایک قوم نہیں بنیں گے, یاد رکھیے گا, مسلمان بنیے, یہ فرقہ وارائیت سے باہر نکلیے. یہ آپ کو نفرت پیدا کرنے کے لیے, آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ایک محلے میں 10 مسیتیں ہیں, لیکن مختلف ناموں سے, لیکن کوئی بھی مسجد مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے.
مسلمان بنیے، فرقوں سے نکلیے، مسلمان بنیے، ایک قوم ہو جائیے، اتحاد بنائیے، ذات پات سے مت نفرت کیجیے، رنگ سے مت نفرت کیجیے، محبت کیجیے انسانوں سے، پیار کیجیے اپنی عورتوں سے، محلے کی عورتوں سے، محبت کیجیے اپنے بچوں سے، محبت کیجیے، کیئر کیجیے بزرگوں کی۔ بائی گاڈ، آپ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیڈرشپ بھی اچھی دے گا اور انصاف بھی ہوگا، اور یہ جو فلڈ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فلڈ خدا تعالیٰ خود روک لیتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ میری قوم میری بات کو سنیں گے بھی اور آگے پہنچائیں گے بھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدایا ہمارے گناہ معاف کر دے، اے خدایا ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں معاف کر دے، اور ہمارا ان کرپٹ ٹیررسٹ کرمنل لوگوں سے، چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان سے جان چھڑا دے، اور ایک ہمیں اچھی لیڈرشپ، ایک اچھا لیڈر جو عمران خان کی شکل میں ہے وہ میں عطا کر، اور اسی طرح کے ہمارے اور بچے جو نئی جنریشن ہے اس میں سے عمران خان پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمہارے بہت احسان مند ہیں، جو تو نے ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ اپنی کرامات بھیجتا ہے، لیکن خدارا اب میرا پاکستان مصیبت میں ہے، اب میرے پاکستان کو خدارا بچا لے۔ پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔